تیرا دل بھی چوٹ ہے میری طرح کھایا ہوا، کس طرح بھولے گا دل ان کا خیال آیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اختر نذیر ککی ہے۔ میں نے 1965 میں پاکستان فوج میں شمولیت کی۔ ہم کیڈٹس مختلف حصوں سے پاکستان سے پی ایم اے آئے۔ ہم میں نہ کوئی پنجابی تھا، نہ کوئی بنگالی تھا، نہ کوئی سندھ سے تھا، نہ کوئی بلوچستان سے تھا، نہ کوئی پختون تھا۔ ہم تمام جنٹلمین کیڈٹ تھے جو پاکستان آرمی میں ایز اے کیڈٹ شامل ہوئے تھے۔ میرا روم میٹ افسا کریم تھا جو کہ ڈھاکہ سے تعلق رکھتا تھا۔ آج کی جو بات چیت میں کر رہا ہوں وہ صریحاً میں اپنی ذاتی حیثیت میں سقوط ڈھاکہ والے دن کے حوالے سے بات کروں گا۔ 1971 میں ایک ایئر ڈیفنس بیٹری کمانڈ کر رہا تھا جو کہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی تھی ایئر فورس کے موبائل ریڈار بیس کو۔ میرے ساتھ میرے جو بیٹری کیپٹن تھے وہ سلطان تھے، ان کا تعلق بھی ڈھاکہ سے تھا۔ لیکن اس وقت ہم نہ سوچتے تھے، نہ کوئی کہتا تھا، نہ کوئی بات کرتا تھا کہ کوئی بنگالی ہے یا کوئی پنجابی ہے۔ ہم سب فوجی تھے، وہ میرے ساتھی تھے، میں ان کا بیٹری کمانڈر تھا۔ 16 دسمبر کو جب سقوط ڈھاکہ ہوا اس وقت میرے پاس اس بیٹری میں 23 بنگالی تھے جس میں کیپٹن سلطان بھی شامل تھے۔ جب ایسٹ پاکستان میں ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی اس وقت ہم آپس میں بات چیت تو کرتے تھے، لیکن کبھی بھی نہ انہوں نے مجھے محسوس ہونے دیا کہ وہ بنگالی ہے، نہ میں نے کبھی ان کو احساس دلایا کہ وہ پنجاب میں آئے ہوئے ہیں۔ میرا ایک ایم ٹی حوالدار وزیر جس کا نام تھا، اس کے بھائی کو بڑی بے دردی سے مکتی بانی نے ایسٹ پاکستان میں شہید کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی قسم کی کوئی ریزنٹمنٹ جو تھی وہ کیپٹن سلطان کی طرف نہیں ظاہر کرتا تھا۔ بہرحال میں واپس اس بات پہ آتا ہوں کہ جب سقوط ڈھاکہ ہو گیا اور ہمیں آرڈر آیا کہ جتنے بنگالی ہیں انہیں ریئر ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا جائے، تو میں نے سلطان کو کہا کہ آپ بنگالیوں کو فال ان کریں۔ انہوں نے بنگالیوں کو فال ان کیا اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے وہاں پر کچھ اکوپمنٹ لگایا جس پہ شاید وہ تھوڑے سے خائف ہوئے یا ان کے ذہن میں، مجھے نہیں یقین کہ کچھ اس قسم کی بات آئی ہو، لیکن ان کے ذہن میں مجھے ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ کچھ خوف سا محسوس کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے پریڈ ہینڈ اوور کی تو انہوں نے بتایا کہ سر وی آر 23 بنگالیز آن پریڈ۔ جب وہ یہ مجھے کہہ رہے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا سر وی جسٹ ہیڈ بریکفاسٹ ٹوگیدر اینڈ یو آلویز ٹریٹڈ می لائک اے ینگر برادر۔ میرے دل میں اس وقت ایک شدید غصہ تھا سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے، اور جو خبریں ہمیں آ رہی تھیں وہاں سے ایسٹ پاکستان سے کہ جو وہاں پر واقعات ہو رہے تھے۔ لیکن جس وقت اس نے مجھے یہ کہا کہ سر وی جسٹ ہیڈ بریکفاسٹ ٹوگیدر اینڈ یو آلویز ٹریٹڈ می لائک اے بردر، آپ کو میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت مجھ پہ طاری ہوئی اور جو اس پہ طاری ہوئی۔ ہم نے پریڈ کال آف کی اور بنکر میں چلے گئے اور دونوں گلے لگ کے بہت روئے۔ وہ یوں ہی لگ رہا تھا جیسے کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بچھڑ رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آ گیا، لیکن ہمارے جو پرانے ساتھی وہاں تھے ان سے ہمارے رابطے رہے اور بالکل ہماری محبت میں
کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی تبدیلی ہمارے میں آئی. ہم ایک دوسرے سے جتنے بھی جس قسم کے رابطے میں تھے، وہ میرے کورس میٹس بنگالی جو تھے یا ہم یہاں سے، ہم ایک دوسرے سے اسی محبت اور چاہت سے بات چیت کرتے تھے. 2008 میں جنرل عین الدین جو کہ بنگلہ دیش میں جنرل بنے، ہمارے کورس میٹ تھے، وہ ہم پاکستان تشریف لائے، وہ میرے گھر ٹھہرے، اور میں نے اپنے فرسٹ وار کورس کے باقی ساتھیوں کو جو لاہور میں موجود تھے کھانے پہ مدعو کیا. اس میں جاوید اسکوپی میرا پلٹون میٹ ہے، وہ بھی آیا ہوا تھا. اس نے اور عین الدین نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دونوں رخ سے گئے، تھم سے گئے، اور اس کے بعد دونوں بغل گیر ہو گئے. بعد میں پتہ لگا کہ جنرل عین الدین جو تھے وہ مکتی بانی کی طرف سے لڑ رہے تھے اور جاوید اسکوپی پاکستان آرمی کی طرف سے، اور دونوں آمنے سامنے تھے، اور ان دونوں کو پتہ تھا کہ یہ دونوں کورس میٹ ہیں. لیکن اس وقت کے حالات مختلف تھے. اب جب یہ ملے، بغل گیر ہوئے، تو یوں لگا کہ جیسے بچھڑے ہوئے دو بھائی مل گئے. ان کو اس وقت جنرل خالد مقبول جو تھے، وہ گورنر تھے، انہوں نے پراپر پروٹوکول دیا. ان کے ساتھ فیملیز آئی ہوئی تھیں، کرنل انیس بھی آئے ہوئے تھے. چند ایک تصویریں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، جو کہ میرے گھر ہم نے فرسٹ وار کورس کا کیک کاٹا، اور پھر بعد میں اگلے روز جنرل خالد مقبول صاحب نے ان کو گورنر ہاؤس میں مدعو کیا اور پراپر پروٹوکول دیا. یہ محبتیں یہاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئیں، تعلقات بڑھتے رہے. میں رابطے میں ہوں ابھی بھی ہمارے ساتھی جو ہیں بنگلہ دیش میں، ان کے ساتھ، اور وہ بہت محبت سے، بڑے مان سے یہاں ہمارے پاس آئے. جنرل سخاوت اپنے ایک ٹیم کو لے کے آئے، اپنے باقی ساتھیوں کو لے کے آئے، اور انہوں نے بتایا، دکھایا کہ کس طرح ان کو ابھی بھی پاکستان میں اتنی ہی محبت ملے گی جتنی کہ وہ پہلے حاصل کر رہے تھے. انہوں نے میرے ہاں دعوت قبول کی، اور ایک شام ہم اکٹھے ہوئے، اور پھر میں نے اپنے پرانے ساتھی فرسٹ وار کورس کے جو لاہور میں موجود تھے ان کے ساتھ ملایا. ان کے ساتھ بنگلہ دیش سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ حیران تھے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کبھی الگ بھی ہوئے ہیں، کہ وہ الگ ملک میں ہیں، ہم الگ ملک ہیں. وہ ان کو یوں ہی لگ رہا تھا جیسے ہم اکٹھے ابھی بھی ایک ہی طرح کے، اسی طرح کے دوست ہیں، اسی طرح کے بھائی ہیں، اسی طرح کی محبتیں ہیں. ایک دوسرے سے ہم نے تحائف جو ہیں وہ تبدیل کیے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اب بھی محبتیں اسی طرح قائم ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انڈیویجولز ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، دونوں حکومتیں بھی سفارتی تعلقات بہت بہتر بنانا چاہتی ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد میں بنگلہ دیش گیا، اور ایک اور واقعہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا جو کہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا. میرے فرسٹ وار کورس والوں نے، میرے ساتھیوں نے میری بے حد خاطر مدارت کی. فرسٹ وار کورس کا پراپر ڈنر انہوں نے ہولڈ کیا، جس میں فرسٹ وار کورس کے بینر بھی لگائے گئے، اور فیملیز بھی آئیں. اگلے روز ہمارے ایک اور ساتھی وہ شہید ہو چکے تھے، کرنل امتیاز، ان کی بیگم صاحبہ نے ایک لنچ کیا جس میں وہاں کے اور مشہور معروف لوگوں کو، جس طرح ان کو پتہ تھا کہ میرا تعلق تھوڑا سا فلم سے ہے، تو انہوں نے شبنم ایکٹریس جو وہاں جا چکی تھیں ان کو بھی مدعو کیا. شام میں سلطان سے میری ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں ان کے ہاں رات کو کھانا کھاؤں، اور اس نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو میرے متعلق بہت ساری باتیں کر چکا ہے، بچے مجھے پہچانتے ہیں. اس نے پرانی تصویریں بھی وہاں ان کو دکھائیں. لیکن جس بات کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، جس سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی،
وہ یہ تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ اس وقت کنٹونمنٹ میں جا رہے ہیں اور کینٹ کے اندر فارنرز آر ناٹ الاؤڈ، سو پلیز ڈونٹ سے دیٹ یو آر فرام پاکستان۔ یہ مجھے اس طرح لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں گھونسا مار دیا ہو، اور وہ درد جو ہے میری وہ پیٹ تک چلی گئی، میری ٹانگیں جو ہیں کانپنی شروع ہو گئیں۔ میں بے حد تکلیف محسوس کرنے لگا کہ دیکھو آج ڈھاکہ کے اندر جو کہ ہمارا ایک اپنا شہر تھا، اس میں ایک فارنر ہوں۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی، اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی مداراتوں کے بعد۔ بہرحال انہوں نے میری بے حد خاطر مدارت کی، بہت بچوں نے پیار دکھایا، بچے میرے ساتھ گھل مل گئے، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون جیتا کون ہارا، میں صرف یہ کہوں گا کہ محبت اور رشتے جو ہے وہ ہار گئے، دو بھائی ایک دوسرے سے الگ ہوئے، ایک گھر ٹوٹا جو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اگر اس بدمزگی سے یہ الگ نہ ہوتے اور خوش اسلوبی سے اپنا اپنا گھر بساتے تو بہت خوب ہوتا۔ تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے مہر صبح مہرباں راتوں کے بعد۔